بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے معاملات حل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم بھی ان اشاروں کے تلاش میں ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے معاملات کو حل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کے دل میں ایک خاص کشمکش، سکون محسوس ہوتا ہے۔ چاہے باہر کی دنیا میں کتنی بھی افراتفری ہو، یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنبھال رہا ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ اس نے تمہیں دیا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے، لاتا ہے اس لیے ہے کہ تم جان سکو سب کچھ نصیب وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو دعا اس کے حق میں قبول کی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائے تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کے آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں بکھری پڑی ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی تو تم اس کے طرف لوٹ آؤ۔ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا، بس وہی ایک تمہارا ہے، تم بھی اس کے بن جاؤ۔ جب تمہارا بن جائے گا زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلے گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گے اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر دی جائے گی، اور تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا مشکل سفر طے کر کے آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا ہے ایسا نہیں ہے پھر وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا تم انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ سارے وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہارے رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسے ہی ملنے لگے جیسے تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو ملا کر ملے اس چیز کا مزہ بنا مانگے مل جانے کا مزہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے۔ یاد رکھو جب مشکلات اور پریشانیاں حل ہونے لگتی ہے اور راستے خود بخود
کھلنے لگتے ہیں تو یہ اللہ کے طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے، انتظار کتنا کرتے ہو؟ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کے رضا سے ہوا ہے، اور جو بھی ہوگا اللہ کے رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت میں منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو مان لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی جان نہیں سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے تب موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہارے چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بری نظر سے، شیطان سے بچائے، اور ہم سب کی جائز دعا قبول کر دے۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے محبوب، ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس عملوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت دے۔ یا اللہ، اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کے فرما برداری کرنا والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانا والے بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ یا اللہ، شیطان سے ہمیں حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے قبول و مقبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے، اسے آگے بڑھا رہا ہے، اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا کر۔ یہ دعا اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما،
انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک کر دینا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔